وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من احدث فی امرنا ھذا، جس بندے نے کوئی ایسا کام ہمارے اس دین میں نکالا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ عمل مردود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، دین اسلام نام ہے اللہ کے قرآن کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو کچھ بھی ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ وہ میری آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اسلام وہ سچا دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے مکمل کر دیا تھا۔ اسلام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ کل کو میں اور آپ اس میں چیزیں داخل کریں، یا اسلام میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایکسٹرا چیز شامل نہیں کر دی تھی کہ جو میں اور آپ اس میں سے نکالیں۔ مکمل کمپلیٹ ریلیجن، ٹھیک ہے جی، بلکہ ریلیجن کی بجائے میں تو کہتا ہوں کمپلیٹ وے آف لائف، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ ہمارے اس دور میں ہماری بربادی کی سب سے پہلی بڑی وجہ ہے کہ ہم کلمے کے عملی منکر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کلمہ طیبہ، ہم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان کی حد تک تو بولتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں نا وہ پورے نہیں کرتے۔ اچھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا، صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا، تابعین، محدثین، انہوں نے بھی کلمہ ہی پڑھا تھا نا۔ ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں میرے بھائیوں کتنا بعد اور فرق ہے۔ ان کا عقیدہ بھی الگ، ہمارا الگ، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے الگ، ہمارے الگ، ان کے معاملات، معاشرت، معیشت، گھر، ماحول، کاروبار، سب کچھ الگ تھا، اور ہمارا الگ ہے۔ کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے تھے، کلمہ ہم بھی اسی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر یقین کرتے ہوئے پڑھا کہ فرمایا تم اس کلمے کا اقرار کر لو، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا۔ اللہ نے مالک بنایا؟ کوئی نہیں، بولو یار، بنایا نا مالک۔ میرے بھائیوں، میں نے تاریخ میں اللہ کی قسم غلاموں کو، نوکروں کو اور زر خرید غلاموں کو میں نے گورنر بنتے دیکھا ہے۔ چودھریاں دی تو میں گل ہی نہیں نہ کرتا، ارب پتی کروڑ پتی کی بات نہیں ہے، میں نے غلاموں کی بات کی ہے۔ اور وہ غلام جو اس وقت پیسوں کے خریدتے تھے، جس طرح آپ موبائل خریدتے ہیں، چیز خریدتے ہیں نا، اس طرح آپ پیسوں کے بندے خریدتے تھے، وہ آپ کی ملکیت ہوتے تھے۔ میں نے اللہ کی قسم ان غلاموں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان غلاموں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحیح ایمان لا کر عمل کیا تھا۔ اور میں نے بادشاہوں کو ناک رگڑتے ہوئے دیکھا ہے، ذلتوں کی، پستیوں کی، بربادیوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ سب سے بڑا دنیا میں اگر اونچا کوئی خاندان اور برادری ہے نا تو وہ قریش ہے۔ اختلاف تو نہیں کسی نو،
سب سے بڑا خاندان اور برادری جو دنیا میں ہے وہ ہے قبیلہ قریش، اور قبیلہ قریش میں جو سب سے اونچا خاندان ہے وہ ہے بنو ہاشم، اسی طرح ہے۔ اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح ہے نا۔ ساری دنیا کے بڑے جمع ہو جائیں میرے بھائیوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی تو بنو ہاشم کا ہی تھا کہ کسی اور قبیلے کا تھا؟ بنو ہاشم کا تھا، نام اس کا تھا ابو لہب۔ قرآن میں اللہ نے سورہ لہب نازل کی اور اس سورت میں لعنتیں بھیجی اس پر، اس کو اور اس کی بیوی کو جہنم کی وعید سنائی۔ کیوں؟ چاچا ہونا بچا نہ سکا، بنو ہاشم ہونا بچا نہ سکا، قریش ہونا اسے بچا نہ سکا۔ جس چیز نے بچانا تھا وہ تھا ایمان، وہ کوئی نہیں تھا، رگڑا گیا۔ جب اللہ کے نبی نے پہلی دعوت دی ہے نا، فاران کی چوٹی ہو، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر، تو یہ بدبخت کہتا تھا تبت یدا کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ اس نے بکواس کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ کس کے؟ ابو لہب کے۔ قریشی ہونا، ہاشمی ہونا، اچھی خاندان برادری قبیلہ ہونا، رسول اللہ کا رشتہ دار ہونا بچا سکا؟ بول دیا کریں، نہیں بچا سکا۔ آزر کون تھا؟ پتہ ہے آزر کا؟ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد۔ اصل تو ابراہیمی ہے نا ہم، رسول اللہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں۔ سارے بنی اسرائیل کے نبی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان، سارے بنی اسرائیل یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی۔ باپ سگا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم مشرک نہیں۔ باپ سگا ابراہیم علیہ السلام کا، بچا سکے؟ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ ایمان نہیں لائے اپنے بیٹے کی دعوت پر۔ صحیح بخاری کھولیں، اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اپنے باپ کے بارے میں پوچھیں گے، یا اللہ میرے باپ کا کیا بنے گا؟ اللہ کہے گا اے ابراہیم تیرا باپ میرے ساتھ شرک کرتا ہوا مرا، میں اسے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ فرمایا اسے بجو کی شکل میں گندگی میں لتھڑا ہوا جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام اسے بچا نہیں سکیں گے۔ بلال کون تھا؟ سہیب رومی کون تھا؟ سلمان الفارسی کون تھا؟ ایک غلام بکتا ہوا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلتے ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں چاپوں کی آواز کو جنت میں سنوا دیا معراج پر۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، اس کا نام تھا ابن ابزا۔ ابن ابزا، نافع بن عبد الحارث علیہ رحمہ، ان کو حضرت عمر نے گورنر بنا دیا مکہ کا۔ خود کسی کام سے گئے، حضرت عمر کے آزاد کردہ نوکر کو، غلام کو کیا کیا؟ مکہ کا قائم مقام گورنر بنا دیا۔ اور جب حضرت عمر کسی جگہ پہ انہیں ملے نا سفر میں، کہا نافع مکہ پورا شہر اتنا بڑا علاقہ، اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا علاقہ یہی تھا نا مدینہ کے بعد، مکہ المکرمہ، اس کا گورنر تھے آپ یہاں گھوم رہے ہیں، پیچھے کون ہے آپ کا قائم مقام؟ امیر المومنین نے سوال کیا، کہا یا امیر المومنین میں اپنے پیچھے ابن ابزا کو مکہ کا قائم مقام گورنر بنا کے۔ حضرت عمر نے بڑی حیرانگی سے پوچھا وہ ابن ابزا جو میرا آزاد کردہ نوکر اور غلام تھا، آپ نے اسے مکہ کا بادشاہ بنا دیا، گورنر بنا دیا؟ تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا امیر المومنین انہو
قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا قاری اور عالم ہے، وعالم بالفرائض، اور اس کے احکامات کا جاننے والا ہے، اس لیے میں نے اسے مکہ کا گورنر بنا۔ کچھ نہیں چلے گا ہماری میرے بھائیوں جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا۔ شاہ جی آگے نے جی انہوں دے گوڈیاں نو پہ جاؤ، سید بادشاہ، ہر میرے بھائیوں دوسرا تیسرا بندہ سید بنا ہوا ہے، ہر شخص میرے بھائیوں کہتا ہے میں اللہ کے نبی کی اولاد ہوں، کہتے ہیں نا لوگ۔ ہمارا منڈی چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں پر میرے بھائیوں ہزاروں کی تعداد میں سید آپ کو ملیں گے، اور کرتوت اللہ کے نبی کی مخالفت، سنت کی مخالفت، نماز پڑھنی کوئی نہیں، چہرے پر داڑھی کوئی نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، نہ گفتار، نہ طریقہ، نہ منہج، نہ سوچ، نہ عقیدہ، سیداں سی۔ فائدہ دے گا؟ اگر ابو لہب کو سگا چچا ہونا فائدہ نہیں دے سکا، اگر آزر کو سگا باپ ہونا نبی کا فائدہ نہیں دے سکا، تو فائدہ ادھر بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ اٹھائیں صحیح البخاری کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کے سارے خان وادے کو جمع کیا، سارے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ اٹھائیں صحیح بخاری، پوری حدیث لکھی ہوئی ہے۔ کیا فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میری پھپھو جان صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میرے رشتہ داروں، جو دنیا کا مجھ سے لینا چاہتے ہو لے لو، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اگر تم عمل لے کر نہ آئے میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ بدعات، خرافات، میری مرضی کے مسائل، آپ کی مرضی کے مسائل، مولویوں کے گھڑے ہوئے مسائل، پیٹ کے مسائل، کھانے پینے کے مسائل، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اب میرے بھائیوں، آج 13 شعبان اور پرسوں کیا ہوگا؟ امت مسلمہ کے لوگ مہنگائیوں کے مارے ہوئے، ذلتوں کے مارے ہوئے، پستیوں کے مارے ہوئے، فرض نماز سے دور، عقیدے سے دور، اسلام سے دور، پردے سے دور، میوزک سننے والے، گندی فلمیں دیکھنے والے، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزتیں اچھالنے والے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے عقیدے رکھنے والے، حرام کھانے والے، سود کھانے والے، زنا بدکاری کرنے والے، شرابیں پینے والے ہیں نا سارے۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں عام ہے، عام۔ کیا کریں گے؟ پھلجھڑیاں لے کے، انار لے کے شبرات آ گئی۔ ایک آئے گا ساری رات اٹھ کے نفل پڑھتا رہے گا، گناہ بخشوا رہے ہیں میں، فجر کی نماز نہیں پڑھنی، فرض نماز سے سارا سال دور ہے، اور کہتا ہے میں رات کو نفل پڑھوں گا، گناہ بخشوانے میں۔ پتے پہ لکھا گیا جی وہ میرا پتا گر جانا ہے۔ یہ ساری لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 15 شعبان، نصف شعبان، جسے شب برات کہتے ہیں، میرے بھائیو یہ لفظ شب برات، یہ پہلی تو بات ہے عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اچھا چلیں آگے، اس میں آدھا عربی ہے آدھی اردو ہے۔ اگر تو برات کہتے ہیں قسمت کو تو برات لفظ عربی کا، اگر برات کہتے ہیں آزادی کو تو پھر یہ برات عربی کا لفظ ہے، اور شب عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اگر یہ کوئی دن تھا تو پھر اس کا پورا نام عربی میں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یار بولو۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تیسرے دن کی کہندے نے؟ کل شریف، 10ویں دن دسواں شریف، 40ویں دن چہلم، یہ عربی کے لفظ ہے۔ اگر شریف عربی کا لفظ ہے تو کل یا یہ سارے کے سارے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ شب برات، آزادی والی رات یا قسمت والی رات، یہ 2 ہی لفظ اس کے کیے جا سکتے ہیں ترجمے۔ میرے بھائیو یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے۔ اگر عربی کا نہیں ہے تو پھر قرآن حدیث میں تو موجود ہوگا ہی نہیں۔ اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے۔ نہیں مولوی کہے گا نہیں بھائی یہ تو ہے جی، کہاں ہے؟ کہ تم سورہ دخان کو کھولو، قرآن کھولو، قرآن میں میرے اللہ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور وہ شب رات ہے،
وہ کیا ہے جی؟ کہتا ہے مولوی کہتا ہے وہ شب رات ہے، میں نے اس قرآن کو کہتا ہے مبارک رات میں نازل کیا۔ قرآن میں بالکل آیت ہے، سورہ دخان کا ابتدا ہے، کہتے ہیں یہ شب رات نصف شعبان کے بارے میں اتری ہے۔ قرآن کی اچھی تفسیر کر سکتا ہے نا، آگے قرآن ہی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ رمضان میں۔ ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ اللہ کہتا ہے رمضان میں۔ ثابت ہوا کہ وہ مبارک رات کہاں ہے؟ رمضان میں۔ پھر آگے اللہ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ بولو یار، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہ لیلۃ المبارکہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، آخری 5 طاق راتیں رمضان کی، ساری فضیلتیں لیلۃ القدر کی ہیں۔ معراج گزری 27 رجب، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے دن، راتیں اٹھو جی یہ بھی مبارک رات ہے، حالانکہ نہ اللہ کے نبی نے اس رات کو جاگے، نہ صحابہ، نہ خلفاء۔ سب سے زیادہ دین سے محبت کرنے والے ہم تھے یا خلفائے راشدین تھے؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، یہ زیادہ محبت کرتے تھے نا دین سے، وہ تو نہیں جاگے، انہوں نے تو پھل جھڑیاں نہیں چلائیں، وہ تو انار نہیں چلاتے تھے، پٹاخے نہیں چلاتے تھے، حلوے نہیں بناتے تھے۔ یہ سارا مجوسیوں کا گند امت مسلمہ میں آیا، مجوسیوں کا گند ہے۔ مسلمانوں میں آتش بازی کا کوئی تصور نہیں، یہ سن لو میرے بھائیوں، یہ آتش پرستوں کے تصورات ہیں۔ فائر ورکس، آتش بازی، ہمارا کوئی کام نہیں۔ چراغاں، آتش بازی، پھول جھڑیاں، انار، شرلیاں، پٹاخے، اللہ کی قسم اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ شادی پر، نہ غمی پر، نہ شبرات پر۔ یہ مجوسیوں سے آیا ہے مسلمانوں کے۔ جب ایران فتح ہوا نا تو مجوسیوں کو رگڑا لگا، حضرت عمر کا دور تھا، خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کے آتش کدوں کو ٹھنڈا کر دیا، یہ آگ کی عبادت کرنے والوں کو دھڑام نیچے گرایا، اور اس وقت انہوں نے کہا اچھا اوپر سے مسلمان ہو گئے، پھر مسلمانوں نے ان بدعات کو داخل کیا۔ ہم خرافات کے مارے ہوئے مسلمان ہیں۔ ایمان والا مسلمان وہ تو پکا توحید پر ایمان، وہ توکل ہی اس کا اللہ پر ہوتا ہے، میرا اللہ جو کرے گا۔ تو یہ آتش پرستوں کا احادیث اس میں موجود ہیں، روایات، لیکن ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو سندن صحیح ہو۔ کسی کے پاس کوئی ایسی حدیث کو مولوی بیان کرے، میرے سامنے وہ پیش کرو، میں اس کو بتاؤں گا بھئی یہ روایت سندن ثابت ہی نہیں۔ جب ایک روایت ثابت ہی نہیں تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جو ماہ شعبان کی فضیلت ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پہلے 15 دن روزے رکھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کیوں؟ کہ رمضان کی تیاری کرنی، بس اس مہینے میں زیادہ روزے، خواتین جن کے روزے رہ گئے ہیں وہ اس مہینے میں پورے کر لیں، لیکن اس میں بھی یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب رمضان آنے والا ہو اسے چند دن پہلے روزہ نہیں رکھنا، کہ یوم شک ہوتا ہے نا، آج رمضان ہے یا کل رمضان۔ تو میرے بھائیوں یہ شب برات یا یہ لفظ یا اس کے جو جتنے امور اور معاملات ہیں یہ سارے کے سارے من گھڑت ہیں، ان کا اسلام سے کچھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مسجدوں میں جناب لائٹیں بند کر کے مولویوں، کیونکہ ان کو تو بھائی کھانے کا ڈھنگ چاہیے، مولوی کو کیا چاہیے؟ یہ جو ہمارے ہاں لوگ بیٹھے ان کو چاہیے صرف کھانے کا ڈھنگ۔ آج سے 20-30 سال پہلے میں نے خود اپنی گلی میں، میرے بھائیو ایک مولوی تھا، بندہ فوت ہو گیا، 40 دن کھانا مولوی کے گھر۔ کیوں بھائی؟ مولوی کو سوٹ لے کے دو اور رومال لے کے دو کیونکہ بندہ مر گیا ہمارا، حد ہے یار۔ شادی ہو گئی تو مولوی کے گھر میں کھانے۔ بھائی مولوی، کیونکہ مولوی ایک پروفیشن بن گیا نا، حالانکہ جو علماء حق ہیں، جو علماء ہیں وہ الحمدللہ اگر کوئی وظیفہ ان کا طے ہے وہ اس میں گزارا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے مال ناحق نہیں کھاتے، نا لوگوں کے مال ناحق نہیں وہ کھاتے۔ بنی اسرائیل والے کیوں برباد ہوئے؟ کہ ان کے مولوی اور درویش
ہمارے بھی یہی دو قسمیں ہیں نا. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, وہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کی راہ میں دیتے ہی نہیں تھے. کدی مولوی نو صدقہ دینا ویکھیا جے؟ الا ماشاء اللہ. یہ بیماری میرے بھائیوں امت مسلمہ میں آئی ہے. علماء وہ جو کتاب و سنت ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں, انہیں ڈر کسی کا نہ ہو. انہیں ڈر نہ انہیں کوئی خرید سکے نہ جھکا سکے. تو مولوی نے کیا کہا, انہیں کہا میرے حلوے میری دیہڑی لگے گی, اور شبرات میں میرے بھائیوں ان کا ٹھیک ٹھاک معاملہ چمکتا ہے. پھر آگے جو دن آتے جاتے ہیں ان میں ٹھیک ٹھاک معاملات ہوتے ہیں. درس دینے کے لیے 80,000 روپیہ لوں گا بھائی, کیوں؟ اگر نبی سارے 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہزاروں, وہ سارے اگر لوگوں سے پیسے لے کے درس دیتے, کوئی مسلمان ہوتا؟ 80,000 روپے لوں گا. پچھلے دنوں ایک بندے کا مجھے شکوہ کہتا جی 80,000 روپے مانگ رہے ہیں. یہ ذاکر, یہ مولوی جو بزنس مین بنے ہوئے ہیں, انہوں نے لوگوں کا مال حرام طریقوں سے کھانے کا پکھنڈ بنایا ہوا ہے, اور لوگوں کو پھر بدعات پر لگاتے ہیں. وہ کہتا ہے چلو تریجے دا ختم ہوئے گا, کسانوں بھی گوشت کھانے نو لگ جائے. جس باپ کو, جس ماں کو زندگی میں آپ نے پھل نہیں کھلایا, زندگی میں دودھ نہیں پلایا, زندگی میں اس کی خدمت نہیں کی, جب اس کو ضرورت تھی نہیں نہ کھلایا اسے, اور جب مر گیا اب تو ڈونگے بھر بھر کے رکھتا ہے مولوی کے سامنے کہ میرے ابے کو بخشواؤ. تو میرے بھائیو, شب برات میں رات کا جاگنا, پوری رات نفل ادا کرنا, اگلے دن کا روزہ رکھنا, یہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے, من گھڑت کے قریب, سخت ضعیف روایت ہے, کوئی اس کی اصل نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھول جھڑیاں, یہ سارے کے سارے امور لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. اصل تیاری شعبان میں ہے, روزے رکھیں نفلی, قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کریں. مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی ہے. دیکھو نا, تہاڈا پولیس دی یا آرمی دی ٹریننگ ہوئے تو تسی کی کرتے ہو, 6 مہینے پہلے ہی اس کی ٹریننگ, تیاریاں, دوڑنا شروع کر دیتے ہیں نا بندے. یہ رمضان کی تیاری ہے. روزے رکھ لو, تھوڑی تمہاری یوز ٹو ہو جاؤ. اصل مہینہ آنے والا ہے, اور اصل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات, جس میں 1000 رات کا ثواب تمہیں ملے گا, جس میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے گا, تیرے گناہ معاف کرے گا. وہ ہے راتیں, وہ ہے مبارک راتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں, دھوکہ, اور اس دھوکے کے اندر امت کا وقت ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے عاملۃ ناصبہ, عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے کہ وہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے, لیکن جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے, کیونکہ عمل 2 نمبر تھا, سنت سے ثابت نہیں تھا. میرے بھائیو, جو عمل سنت سے ثابت نہ ہو, اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. فرمایا میں تمہارے درمیان واضح چمکتی ہوئی شریعت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیلھا کنہاریھا, جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں. میرے بعد اس شریعت کو وہی چھوڑے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. ہلاکت اور بربادی جن کے مقدر میں, وہ اس شریعت کو چھوڑیں گے. سنت پر عمل کریں, سنت پر چلیں, رسول اللہ کے طریقے پر چلیں, سنت کے مطابق عمل کریں. اپنے فرائض کو سب سے پہلے ادا کرنا ہے. عقیدہ توحید, اللہ پر ایمان, شرک نہیں کرنا, خرافات نہیں کرنی, سجدہ اللہ کو, سورنا اللہ کو, پکارنا اللہ کو, مشکل کشائی اللہ سے, حاجت روائی اللہ سے, اولاد اللہ دینے والا. سارا کس کا کام ہے؟ بچے بچیاں کون دے گا؟ اللہ دے گا. رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا. شفا کا مالک کون ہے؟ میرا رب ہے. اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ میرا رب رب العالمین.
یہ موسم کون بدلتا ہے؟ میرا اللہ سبحانہ و تعالی۔ نبیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ احکم الحاکمین نے۔ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے میری قدر ہی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اور اللہ کی قدر کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو۔ طائف میں امام کائنات سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، پتھر کھائے، خون نکلا، مبارک خون نکلا، مبارک خون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں میں جمع ہوا۔ کیوں؟ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے مشن کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے۔ یہی مقصد تھا نا۔ ورنہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیا آفر دی تھی ان کے رشتہ داروں نے؟ کہا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرواتے ہیں، آپ کو ہم پورے عرب کا سردار بناتے ہیں، ہم آپ کا حکم مانیں گے، سب کچھ آپ کے حوالے کرتے ہیں، ایک کام نہ کریں، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دیں۔ کہا تھا نا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ جاؤ تم ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دو، میں اپنی اس دعوت سے کبھی نہیں پھروں گا، میرے اللہ کا حکم۔ اللہ کی توحید پر پختہ ایمان، اور پھر عمل کرنا ہے تو سنت کے مطابق۔ فرض ادا کرو، سب سے پہلے فرض نماز کا سوال ہونا ہے، فرض نماز۔ اور جس کی فرض نماز نہیں، وہ جتنا دل ہے ماما چاچا بنتا رہے، جتنے دل ہے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، جتنے صدقے کرتا رہے، خیراتیں کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ فرض نماز نہیں پڑھتا۔ یہ سن لو میری بات، لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو تو 5 نمازیں نہیں پڑھو گے مسلمان نہیں بچو گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو ڈسٹنگوش کرنے والی چیز ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا چیز ہے جی؟ نماز۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، گال ہی ختم۔ نماز نہیں چھوڑنی، تو فرض نماز ادا کر، تیری 5 فرض نمازیں پوری ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، نفل رہ بھی گئے نا تو مسئلہ کوئی نہیں، ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، تیری ایک فرض نماز رہ گئی، بچے گا نہیں؟ تھوڑا حساب تو لگائیں یار۔ فرض نماز، اپنے فرائض واجبات، اللہ کے حقوق، پھر اس کے بعد صلہ رحمی، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، استاد کے حقوق، وہ بھی کرنے ہیں پورے، لیکن نماز پہلے ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرائض ادا کریں، پھر اس کے بعد جتنا عمل کرنا ہے وہ سنت کے مطابق۔ مثال ہے، فوتگی ہو گئی، لاؤ حدیث کو، اللہ کے نبی آپ کو بتائیں گے غسل کا طریقہ، کفن کا طریقہ، دفن کا طریقہ، قبر کیسی بنانی ہے، رونا تو نہیں ہے، بتائیں گے نا سب کچھ، وہاں سے لو۔ شادی، یار لا الہ الا اللہ محمد رسول، میں نے شروع میں ایک بات کیا کہ ہم کلمے کے عملی طور پر منکر ہیں، بات کیا نا۔ جاؤ جا کے مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، جاؤ کرسٹل میرج ہال، فلانا میرج ہال، فلانا میرج ہال، کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی مسلمان ہیں نا وہ سارے، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ کو 1000 میں سے ایک شادی مجھے نظر آتی ہے جو سنت کے مطابق ہے، ورنہ شادی میں صرف 5 منٹ سنت کے مطابق ہوتے ہیں، جو مولوی بیچارہ آ کے نکاح پڑھاتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے 6 کلمے سنا، وہ 6 کلمے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کلمہ تو ایک ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، یہ ایک ہی کلمہ، ایک ہی شہادت ہے۔ بدعات ہی بدعات، ساری شادی، تیری تیل، تیری مہندی، تیری مائیوں، تیرے ڈرامے، یہ سارے سنت کے خلاف ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن لڑائیاں شروع، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، سورے نہیں مانتے، تو یہ نہیں لے کے آئی تو وہ نہیں دے کے آئی۔ اور میرے بھائی، جب تو سنت کے خلاف نکاح کرے گا بربادی تو تیرے گھر میں آئے گی۔ شادی سنت کے خلاف، مرنا سنت کے خلاف، کاروبار سنت کے خلاف، سب کچھ جب دین کے ہمارا خلاف ہے، پھر جناب کیا کہتے ہیں جی، میں پکا ٹھکا مسلمان۔ یہ دنیا کا دکھاوا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عمل تھوڑا بھی ہو لیکن ہو دین کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، انشاءاللہ وہ بہت زیادہ عمل سے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے، خرافات سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان بدعتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے سنت کے کام سیکھیں. جب سنت کے کام سیکھیں گے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت سب کو سمجھنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. ہاں جی. اب وہ میں نے بتایا نا, کوئی پتے نہیں گرتے جی, ایسی کوئی حدیث نہیں, پہلی بات. دوسرا, اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں, اس کی بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. تیسرا, اعمال نامہ تو ہر سوموار جمعرات کو پیش ہوتا ہے. جو صحیح حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا اعمال نامہ ہر سوموار اور جمعرات کو پیش ہوتا ہے. تم سوموار اور جمعرات کو نفلی روزہ رکھا کرو, کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. صحیح حدیث ہے. تو یہ سارا وہ یہ بات ہے نا کہ باتوں کو گڈ مڈ کیا ہوا ہے, باتوں کو گڈ. اب دیکھیں جو یہ رات کو گھومتے رہتے ہیں, انہوں نے زندگی میں سوموار جمعرات کا روزہ رکھا ہے نفلی. اصل کو نہیں لینا, نقل کو لینا ہے. یہی شیطان کا وار ہے. شیطان عمل بھی کرواتا ہے بندے کو جہنم میں بھی گرواتا ہے. کیوں؟ وہ عمل مقبول اس لیے نہیں ہوتا کہ سنت سے ثابت. پتے شتے گرنے والی بھی کوئی صحیح روایت نہیں, من گھڑت قصے ہیں سارے. سوال ایک ہے کہ امام صاحب کے پیچھے امام صاحب کو نہیں پتا پیچھے کس طریقے نماز نہیں ہے, پیر نہ پیر چھوڑ رہا نہیں چھوڑ رہا, کندھے نہ چھوڑ رہا ہے, کناں نوں چھو رہا ہے یا نہیں چھو رہا, رفع جان صحیح ہو رہا ہے. اس واسطے اصلاح نماز کی کوئی تھوڑی دیکھیں, اصلاح نماز پر یہاں پورا درس دیا جا چکا ہے بارہا. انشاءاللہ پورا درس دیں گے, کیونکہ یہ 5 منٹ کا تو ایشو نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ نماز کی اصلاح جو ہے, دیکھیں نماز بھی وہی مقبول ہے جو سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی. امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو سیدھا کروائے, ملوائے. باقی لوگوں کو بھی اس کا علم حاصل ہونا چاہیے. دیکھیں اگر نماز فرض ہے نا تو نماز کے احکام و مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. انشاءاللہ اس پر پہلے بھی میں تفصیلی درس دے چکا ہوں, انشاءاللہ پھر درس دیں گے, کیونکہ یہ بار بار ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق دے. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ درس دے نال اگر 2-4 بندیاں پرانے انہیں ڈیوٹی لگ جائے گا 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ, یہ بھی اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو سکھائیں. مہینے بعد پروگرام رکھ لو, 15 دن بعد رکھ لو. اصلاح نماز اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں خیر پر قائم رکھ. یا اللہ ہمیں حسد سے, بغض سے, کینے سے, نفرت سے, چوری سے, ڈکیتی سے, جھوٹ سے بچا کے رکھ. یا اللہ ہمیں شرک و کفر سے, بدعات و خرافات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری ان مسجدوں کو آباد فرما دے. جو لوگ بھی ان کی آبادی میں تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھیں جی یہ جو ہمارا بیان ہے یہ آلریڈی لائیو جا رہا ہے. آپ سب لوگ ہمارا جو چینل ہے نا دین خالص, اس کی تصویر لے لیں, اس پر یہ لائیو چل رہا ہے. ایک چیز ہوگی.
دوسرا جو ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں وہ دین خالص کے نام سے چل رہے ہیں، آپ اپنا نمبر دے دیں، اس میں آپ کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، اس میں سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے روٹین سے، اور اس میں میرے یہ دروس بھی اور باقی دروس بھی الحمدللہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کو میں ایڈ کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔